اب بنانے سے پہلے کو ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے نہ بنائے آپ، تو اس وقت تو کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی. اب ایک چیز جب بنی ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ فتویٰ لگاتے ہوئے ہمیں جو ہے ہمیں تو پرسنلی طور پہ کسی پہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ دونوں طرف علماء کے اوپینین موجود ہے. ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہتے ہیں، لیکن چونکہ ایک کوشش ہوئی تھی، میں اس کا ذکر اس حوالے سے کر دوں. یوزار سیف کے نام پر وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا وہ نام مصری رکھا، اور یوسف عبرانی لینگویج میں اس پہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ فلم بنائی ہے. بر اس حوالے سے جو قلمی کام ہے لکھنے کی حد تک اس امت میں سب سے بڑا کام سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے ہمارے اس دور جدید کے بہت بڑے مفسر اور محقق سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ، المتوفى 1979 عیسوی. انہوں نے تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی اس طرح کی جو اینالوجیز ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. پھر تورات اور قرآن کے جو بیان میں فرق آتا ہے اس میں قرآن کا بیان کیوں درست ہے، اور تورات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تحریف شدہ ہے، وہ کہاں پر غلطی آتی ہے، وہ پورے کا پورا کمپیریزن انہوں نے کرنا ہے. اور اتنا زبردست کمپیریزن، اور یہ ان کی تفسیر کا یہ والا حصہ تو پاکستان بننے سے پہلے ان کے رسالے ترجمان القرآن میں چھپ چکا تھا. اور یہ سورہ یوسف کی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر کا میں آپ کو سب سے بڑی کرامت دکھاتا ہوں، اس کی بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے. وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل میں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف فرمائے. 2010 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، 14 اپریل کو. میں الحمدللہ ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا لاہور میں. بڑی علمی خدمت ہے قرآن حکیم میں ویڈیوز کے اعتبار سے جہاں تک، اور ان پہ جو بعض سلفی علماء کی طرف سے اعتراضات ہوئے اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 48. وحدت الوجود کے حوالے سے کچھ ان پر جو ہے وہ اہل تشیع کا تھا کہ وہ ناسبی تھے، تو میں نے اس حوالے سے بھی رد کیا کہ وہ تو مولا علی سے محبت کرنے والے تھے، کوئی ناسبی نہیں تھے. تو اس حوالے سے مسئلہ 48 اور 41 دیکھا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، بیان القرآن، جو 108 گھنٹے میں انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں نے اس مسجد میں ہی الحمدللہ نماز پڑھی کافی دفعہ، اور وہیں سے مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کا فرسٹ ٹائم تعارف ہوا جب میں نے ان کا لیکچر قرآن اور اقبال دیکھا، اور اسی سے پھر میں قرآن کی طرف مائل ہوا، ورنہ اس سے پہلے میرے عقائد اور نظریات قرآن حکیم کے مطابق نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ، ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی. سنت کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. میرے ساتھ 3 نمازیں انہوں نے پڑھی، جمعے کی نماز اور عصر اور مغرب کی نماز. تو بہرحال بلکہ میں نے ان کے ساتھ پڑھی، انہوں نے میرے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ریکارڈنگ ہے وہ 25 روزوں میں روزانہ 4 گھنٹے لیکچر ریکارڈ کروا کے 108 گھنٹے میں بیان القرآن، اس میں جب سورہ یوسف کی تفسیر ہے تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم پر میرا جو تعلق تھا، قرآن حکیم کے ساتھ جو میری عقیدت تھی، وہ وہی تھی جو ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے، ایک ڈوگما سا آپ سمجھ لیں، ایک ڈیلوژن انسان لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ جو مانوی ربط ہے میرا، یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب پارٹیشن کا وقت تھا 1947 میں. وہ کہتے ہیں میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور تازہ پرچے دے کر فارغ ہوا تھا، اور اس وقت میں نے عربی مضمون بھی رکھا ہوا تھا، بابرکت دور تھا، عربی لازمی تھی اس وقت، تو عربی سیکھی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جو ہیں اظہار صاحب، جن کی اظہار کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے، 6-7 سال بڑے تھے ان سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ مورچوں پہ ہماری ڈیوٹی تھی. محصور انڈیا کا جو شہر ہے اس میں یہ محصور بھی ہو گئے تھے اور مورچوں پہ ڈیوٹی تھی. کہتے ہیں پورا دن کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ہم لوگ ان دنوں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا رسالہ ترجمان القرآن چھپتا تھا، جس میں تفہیم القرآن ابھی لکھی جا رہی تھی. تو سورہ یوسف کی وہ کہتے ہیں تفسیر اس وقت چھپ رہی تھی. تو میں اور میرا بھائی جو ہے وہ سورہ یوسف کی جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے وہ آپس میں ہم مذاکرہ کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی تو میرا دل جو ہے پھر قرآن حکیم کی طرف مائل ہوا، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کروں گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی اور جتنی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ان کی ون آف دا بگیسٹ کرامت ہے کہ ان کی اس تحریر سے مخاطب ہو کر وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے. یہ جو ڈاکٹر بلال فلپس ہے، اس نے مولانا مودودی کی ایک کتاب انگلش میں پڑھی تھی فائنینشل سسٹم آف اسلام کے اوپر، تو اسلام کی طرف آئے، جن کی وجہ سے آج ہزاروں کرسچن مسلمان ہو چکے ہیں. مولانا مودودی کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر، باقی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر،
بہرحال ایز فار ایز خلافت اور ملوکیت از کنسرن تو اس میں تو ہمیں ان سے سوائے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے ایگزیجریشن کی، باقی وہ پوری کتاب جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے ہماری صحیح الاسناد احادیث اور اہل سنت کی تاریخ میں. ان کے دفاع پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 66A اور مسئلہ نمبر 101، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101. تو اس حوالے سے اس کے علاوہ اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیوں سے وہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر بھی قرآن کی آواز ہے، واللہ میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اس کا تانا بانا مولانا مودودی تک جوڑتا ہے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو الہدا انٹرنیشنل کو لے کے چل رہی ہیں، یہ مولانا مودودی کا فیض ہے، کیونکہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس حوالے سے کی کیونکہ وہ مولانا مودودی سے امپریس تھے. تو آج قرآن کا فیض چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو، ڈاکٹر اسرار کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی شکل میں ہو، یا ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی ان کے بہت احسانات ہیں. اس حوالے سے وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. بہرحال غلطیاں اپنی جگہ، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے. صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں سب کے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے الحمدللہ. تو اس حوالے سے مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے وہ اس میں آپ ضرور پڑھیں. سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اس کو انشاءاللہ تعالی PDF فارم میں تفہیم القرآن کو بھی اپلوڈ کر دیں گے، تفسیر ابن کثیر کو بھی انشاءاللہ اور احسن البیان کو بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی.